MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। निसार खालिद साहब दामद बरकातुहु आलिया से गुजारिश करूंगा हिदर तशरीफ लाएं, नासिहना कलिमात से सामीन को नवाजें। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि बुकरतन व असीला सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हसद इल्ला फ़ी इस्नैन रजुलुन आताहुल्लाहु माला फसल्लतहु अला हलकतिही फ़िल हक़ व रजुलुन आताहुल्लाहुल हिक्मह फ़यक़ज़ी बिहा व युअल्लिमुहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सदर ज़ी वक़ार हज़रात उलमाए किराम व बिरादरान दीन व इस्लाम और पर्दे में बैठी मेरी माँ व बहनें, काफ़ी देर से आप हज़रात ने उलमाए किराम की तकरीरें और बयानात समाअत फरमाई हैं और अभी तर्जमान दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब मुद्दज़िल्लुहुल आली, जो हिंदुस्तान में अपने बयानात और तकरीरों की दुनिया में अपने बयानात और तकरीरों के एतबार से इस मैदान के शहसवार माने गए हैं, वो अभी बाकी है। उनका बयान, उनका वाज़ो खिताब आप सबको सुनना है और रात आप देख रहे हैं कि कितनी गुज़र चुकी, वो भी ठंडी की रात। इसलिए मैं आप और हज़रत मौलाना मुद्दज़िल्लुहु के दरमियान ज़्यादा हाइल रहना नहीं चाहता। इस वक्त जो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद आप हज़रात के रूबरू मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसकी रोशनी में दो चार बातें गोश गुजार करना चाहता हूँ। मेरे बुज़ुर्गों, हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आ पहुँचा था तो एक बड़े मजमे से आपने खिताब करते हुए उम्मत को, अपने मानने वालों को बेदार करते हुए ये बात इरशाद फरमाई थी
کہ دو اہم ترین چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ دو اہم ترین چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ باپ انتقال کرتا ہے تو اس کے بیٹے بیٹیاں اس کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ ان کے ترکے کا، ان کی جائیداد، جگہ زمین، مکان، بینک بیلنس وغیرہ جو کچھ بھی ان کا ترکہ ہوتا ہے اس کا حقدار یہ ہوتے ہیں۔ ترکہ یہ ترک سے ہے کہ جانے والا اسے چھوڑ کے جاتا ہے اور رہنے والے اس کے حقدار اور وارث ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرمانے والے ہوئے، اس دنیا سے وصال فرمانے کا وقت آیا ہے، تو آپ نے اپنی امت کے افراد کو، اپنے ماننے والوں سے یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ، جس کے یہ امت وارث و حقدار بنے ہیں، وہ صرف یہ دو چیزیں ہیں۔ جس طرح سے وہ بیٹا ناخلف شمار ہوتا ہے جو اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ بیٹا، وہ بیٹیاں، وہ ورثہ ناخلف اور نالائق شمار ہوتی ہیں جو اپنے مرحوم باپ اور ماں کی جائیداد کا غلط استعمال کرتی ہیں۔ اسی طرح میرے بزرگوں، امت کا وہ فرد، امت کا وہ شخص انتہا سے زیادہ بد نصیب ہے، انتہا سے زیادہ محروم قسمت والا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترکے کا غلط استعمال کرے، اس ترکے کو اپنے سامنے پامال ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کا حس بیدار نہ ہو، اس کا حس اور شعور بیدار نہ ہو۔ وہ اس ترکے کو، جسے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے امت کے لیے چھوڑا، اس ترکے کو ضائع کرے، اس ترکے کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھے اور ایک چونٹی بھی اس کے جسم پر رینگتی نظر نہ آئے۔ وہ اس امت کا انتہائی ناخلف، انتہائی ناہنجار، بد نصیب، محروم قسمت والا شخص ہوگا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں جو نبی کریم علیہ السلام وراثت کے طور پر ہمیں دے گئے، جن کا وارث ہمیں اور آپ کو بنا گئے؟ وہ دو چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ پاک کا کلام ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جن کا مجموعی طور پر ہم اور آپ وارث قرار دیے گئے۔ اس لیے ہم سب کی بنیادی اور اہم ترین ذمہ داری ہے اس ترکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اس کو اپنے دل و جان اور سینے اور سر کا تاج بنا کے رکھنا، اپنے سینے سے لگائے رکھنا اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اور جو شخص اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھاتا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبوب اور مقرب بندہ اور اللہ کے رسول کا ماننے والا شمار ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ تو نبی کریم علیہ السلام کے وارث ٹھہرے،
لیکن ہماری اور آپ کی جو نقل و حرکت ہے، ہماری اور آپ کی جو رفتار و گفتار ہے، روز و شب کا جو معمول ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس طریقے کا پاس و لحاظ تو کرنا دور کی بات ہے، اس کی پاسداری اور اس امانت کی حفاظت یہ تو بجائے خود اپنی جگہ یہ شکایت کی بات، مگر اس سے کہیں زیادہ شکایت کی بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایسی کچھ چیزیں پرورش پا رہی ہیں، ہمارے اور آپ کے اعمال میں، ہمارے اور آپ کے اخلاق میں، ہمارے اور آپ کے کردار میں ایسی چیزیں داخل ہو چکی ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے اور کہنا بجا ہے کہ ہم اور آپ بجائے وارث نبی ہونے کے، نبی کے ماننے والا ہونے کے، کسی اور کے ماننے والے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ کون جن کے آج ہم اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے وارث ہوتے نظر آ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ معاف کریں، ہم بھی اس جرم کے شکار ہیں، آپ تو آپ، ہم بھی اس جرم میں مبتلا ہیں۔ اس لیے پہلا مخاطب تو میں خود ہوں، وہ ہے ہمارا اور آپ کا ازلی دشمن، ہمارا اور آپ کا پیدائشی دشمن، ازلی دشمن۔ کون ہے وہ؟ جی وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا، ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیطان ایک دفعہ اپنے گدھے پر کچھ چیزیں لاد کر جا رہا تھا۔ جیسے گاؤں میں پھیری کرنے والے پھیری کرتے ہیں نا، تو پہلے زمانے میں یہ پھیری کرنے والے گھوڑے اور گدھے پر لاد کر سامان لاتے تھے اور گلی کوچوں میں گھومتے تھے، عورتیں جمع ہوتی تھی، بوڑھے بزرگ جمع ہوتے تھے، اناج دے کر ان سے سامان خریدتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ اب بھی ہوتا ہے، نوعیت بدل گئی ہے۔ اب گھوڑے اور خچر کی جگہ گھوڑے اور خچر کی جگہ میں موٹر سائیکل لے لی، استعمال ہو رہی ہے، بائک کا استعمال ہو رہا ہے۔ نوعیت بدلی ہے، اصل نہیں بدلا ہے۔ تو شیطان اسی طرح کا ایک بیوپاری کا روپ دھار کر، بیوپاری سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیوپاری کا روپ دھار کر، شکل اپنا کر، اپنے گدھے پر کچھ چیزیں گٹھڑیاں باندھ کے لے جا رہا تھا۔ کسی اللہ والے خدا رسیدہ بزرگ نے اس سے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے تمہارے خچر اور گدھے کی پشت پر، اور کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اسے فروخت کرنا ہے، میں بیوپاری ہوں، تاجر و سوداگر ہوں، اسے فروخت کرنا ہے، اس کا گاہک ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا کہ کیا ہے تمہارے پاس، وہ سرمایہ کیا ہے، اور تمہیں کس طرح کا گاہک اور خریدار چاہیے؟ تو بیوپاری کی شکل میں تھا۔ اس نے کہا ایک گٹھری میں تو حسد ہے، ایک گٹھری میں تو حسد ہے، ایک میں ظلم ہے، ایک میں خیانت ہے، ایک میں تکبر ہے، ایک میں غیبت ہے۔ 5 گٹھریاں تھیں، 5 سامان اس نے گنائے۔ یاد ہے کیا 5 سامان بتا رہا ہوں؟ حسد، غیبت، غرور، جس کو پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، اہنکار، گھمنڈ، غرور۔ یہ 5 چیزیں اس نے شمار کرائی، اور ان 5 چیزوں کے لیے ہمیں خریدار چاہیے۔ اس کے خریدار کون تھے؟ ہم اور آپ ہیں۔
ہماری مائیں اور بہنیں ہیں. ہم اور آپ ہی اس کے خریدار تھے نا. ہمارے گاؤں ہمارے دیہاتی میں تو گھوم رہا تھا. ہم اور آپ نے مل کر اس کی ساری گٹھڑیاں خرید لی اور وہ مست قلندر بنا پھر رہا ہے. آپ دیکھیں اپنے معاشرے کا اور اپنے سماج کا جائزہ لیں. کیا ہمارے اندر غیبت پرورش نہیں پا رہی ہے؟ کیا ہمارے اندر حسد کا مرض نہیں ہے؟ ہمارے اندر خیانت نہیں ہے؟ ہمارے اندر ظلم اور اتچار نہیں ہے؟ کبر و غرور گھمنڈ اہنکار نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہیں. اور ہم اور آپ ان تمام گٹھر کا جو سامان تھا اس کو اپنے سر پہ لادے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنے سینے سے لگائے بڑے فخر کے ساتھ چل بھی رہے ہیں. یہ شیطان کا طریقہ ہے میرے بزرگوں، شیطان کا طریقہ. وہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ تھا، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہ شیطان کا طریقہ ہے. موازنہ کر کے دیکھ لے آج ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق و کیریکٹر سے کس کے وارث ہوئے ہیں؟ جن چیزوں کو ہم نے دل میں بسایا ہے وہ ہمارے دلوں کا روگ ہے، ہمارے دلوں کے لیے کینسر ہے. جسم خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے تو آدمی ڈاکٹر کے یہاں دوڑتا ہے. دل کا آدمی اگر مریض ہو کہتے دل کا دورہ پڑا، مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ تو دل کی بیماریاں ہیں. حسد آپ کے جسم میں کہیں دکھائی دیتا؟ غیبت کا مرض کہیں دکھائی دے رہا ہے؟ کبر کا مرض کہیں دکھائی دے رہا ہے؟ خیانت کا مرض کہیں دکھائی دے رہا ہے؟ ان تمام کا سرچشمہ دل ہے، اور شیطان نے ہمارے دلوں پر قابو پا لیا ہے. کیا یہ دل اسی لیے پیدا ہوا تھا؟ علامہ اقبال کہہ کر دنیا سے رخصت ہو چکے، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. یہ جو مقرر فرشتے ہیں یہ طاعت کے لیے کیا کم تھے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری لیے کم تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان اور پھر انسان کے اندر جو دل رکھا ہے تو کیا اسی لیے اللہ نے پیدا کیا؟ حدیث پاک میں صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، الا وہی القلب. جسم میں اہم ترین عضو، بنیادی عنصر دل ہے. دل بیمار ہو گیا سارا جسم فساد زدہ. دل طاقتور ہے، دل تنو مند ہے، دل صحت مند ہے تو جسم میں کہیں درد ہو، تکلیف ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے. دل رئیس الاعضاء ہے اور یہ جسم کے دیگر اعضاء اس کے مطیع و فرمانبردار ہیں، اس کے تابع ہیں. دل بادشاہ اور حکمراں ہے اور یہ سب اس کے خادم و غلام ہیں. اور آج مسلم معاشرہ میں چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے جوان ہو، کوئی بھی ان امراض سے، ان بیماریوں سے جو شیطان نے ترکے کے طور پر ہمارے اور آپ کے درمیان تقسیم کیا اور چھوڑا ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم اس سے پاک ہیں، ہم اس سے مبرہ ہیں. کہتے ہیں محاورے میں، بھائی وہ دل کا مریض ہے، اسے کچھ نہ کہو، وہ اس قابل نہیں کہ اسے کچھ کہا جائے. آج ہم سب کے سب اسی دل کے مریض ہیں. اسی لیے ہم
नागुफ्ताबे हालात के शिकार हैं। तरह तरह के मसाइब और आलाम हमारे सरों पर बादल की तरह मंडला रहे हैं और उसकी जद में उसकी तबाहकारियां, आज हम सब उसमें मुब्तला और परेशान हैं। दिल हम सब का रोगी हो चुका है, इन खबीस बीमारियों का शिकार और इसमें मुब्तला है। मेरे बुजुर्गों, अगर किसी को सर में दर्द होता है, कहीं जख्म, फोड़ा और फुंसी निकल आती है, तो फौरन किसी जर्राह और नश्तर लगाने वाले डॉक्टर के, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के यहां दौड़ता है। वो ये समझता है कि अगर ये फोड़ा हमने ऑपरेशन करके इसके मवाद नहीं निकाल दिया तो इसके जरासीम जिस्म में फैल जाएंगे, हमारा जिस्म रबूदा हो जाएगा, नाकारा हो जाएगा। इसलिए पहली फुर्सत में वो किसी अच्छे मुआलिज को तजवीज करता है, डॉक्टर के यहां जाता है, उसके डॉक्टरों के यहां चक्कर लगाता है और हर तरह की मिन्नत समाजत करके, पैसे ना हो तो कर्ज और उधार लेकर अपना इलाज करवाना, जिस्म का इलाज करवाना, उस फोड़े और पुलसी का ऑपरेशन करवाना, सर की तकलीफ को दूर करना, सीने की तकलीफ को दूर करना, पेट के दर्द का इलाज करवाना अपना पहला फर्ज जानता है। तो दिल जो इन तमाम आज़ा का मखदूम और इन तमाम आज़ा का हाकिम व हुक्मरां और रईस, ये अगर बीमार है और वाक़अतन बीमार है, तो क्या हम इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते कि हमें इस दिल की बीमारियों का इलाज करना है, इस दिल को शिफायाब करना है, इस दिल की बीमारी और इसके रोग को दिल से दूर करके दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को। वही फितरत और वही खुसूसियत और वही इम्तियाज जिसके लिए इंसान के अंदर अल्लाह ने दिल रखा, वो खुसूसियत का हामिल हमारा दिल हो जाए और ये बीमारियां और ये रोग उससे दूर हो जाए और वो कमालात और वो खूबियां जो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को मतलूब है, वो खूबियां हमारे अंदर पैदा हो जाए, हमारे दिल उससे ताकतवर हो जाए और फिर पूरा जिस्म हमारा जो फसाद ज़दा हो चुका है और ये फसाद उससे दूर हो जाए। क्या इसकी जरूरत नहीं है? मेरे बुजुर्गों, ये जरूरत कल भी थी और आज भी है और क़यामत की सुबह तक हम सबको रहनी चाहिए। कल ये जरूरत आज के बनिस्बत कम थी और आज कल के बनिस्बत ये जरूरत ज्यादा है, क्योंकि इन बीमारियों ने हम में से किसी को भी छोड़ा नहीं। घर की खवातीन इससे महफूज नहीं है, बाहर रहने वाले मर्द हजरात इससे महफूज नहीं है। कल मुआलिज की बोहतात थी, आप देखिए तो कहीं हजरत गंगूही तशरीफ फरमा हैं, तो कहीं हजरत सहारनपुरी हैं, कहीं हजरत नानोतवी मसनद नशी हैं, कहीं हजरत थानवी हैं और इन जैसे ढेर सारे हमारे और अकाबिर असलाफ मौजूद थे जो इन रूहानी बीमारियों के सही मानों में तबीब और हकीम और मुआलिज थे। आज इन मुआलिजीन की जितनी कमी है उसी निस्बत से इन बीमारों की बहुतात हो गई है। आज माल की मोहब्बत, जाहो इख्तिदार की मोहब्बत ने हमें ऐसा मफलूज कर दिया है कि हम न घर के रहे न घाट के रहे, न घर के रहे और न घाट के रहे। धोबी का कुत्ता न घर का और घाट का, वो मसल हम पर सादिक है। आज माल हमारे पास भी है और कल हमारे बड़ों और बुजुर्गों के पास भी रहा है, लेकिन आज माल का राह हक में सर्फ करना हमारे लिए उतनी ही गिरा है जितना कल उन बुजुर्गों के लिए हल्का था। कल के बनिस्बत आज लोगों में माल ज्यादा है, दौलत की बहुतात तो फरावानी है और क़यामत जो करीब आती जाएगी माल इसी तरह से फरावानी के साथ हमारे और आपके घरों में होगा। अभी मैं अपने बुजुर्गों में से एक साहिब खैर, साहिब निस्बत, तकवा परस्त बुजुर्ग का हाल पढ़ रहा था। देवबंद के बुजुर्ग हैं हजरत शाह अब्दुल्ला जी रहमतुल्लाह अलैह, शाह जी हजरत अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह।
فقیر طبیعت، ولی صفت انسان. ان کا مشغلہ تھا کہ روز آزاد جنگل اور گھاس کاٹتے تھے اور دیوبند کی منڈی میں اسے 4 آنے میں فروخت کرتے تھے، اور اس 4 آنے سے 1 آنا بچا کر اپنی ضروریات کے لیے رکھتے، 1 آنا نقد غریب اور مسکین پر تقسیم کرتے، اور 1 آنا اپنی بیٹی کو دیتے تھے، اور 1 آنا جمع رکھتے تھے. جب کچھ دنوں کے بعد وہ روپے کی شکل اختیار کرتا، 2-4 روپے جمع ہوتے، تو اساتذہ دارالعلوم دیوبند، اکابر دارالعلوم دیوبند، حضرت گنگوہی ہیں، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی ہیں، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ہیں، ان جیسے اکابر کی دعوت ہوتی تھی. کبھی اپنے گھر میں کھانا پکا کر ان کو دعوت کر کے گھر بلاتے، اور کبھی وہ روپے 1 آنا کر کے جو 4 روپے اور 3 روپے کی شکل اختیار کرتا وہ انہیں دے کے آتے اور کہتے کہ بزرگوں میرے گھر میں پکانے کا صحیح انتظام نہیں ہے، پکانے کا صحیح سلیقہ نہیں ہے، یہ پیسے رکھو اور آپ سب کے سب کھانے کا انتظام کرو، یہ میری طرف سے دعوت قبول کر لو. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسے صاحب نسبت بزرگ فرماتے ہیں اس کھانے میں اللہ نے ایسی برکت اور ایسی نورانیت رکھی تھی کہ وہ 1 وقت کا کھانا ہم سب کے لیے مہینہ بھر کے لیے نورانیت اور برکت کا سامان ہوتا تھا. وہ بھی تو ایک مال والے تھے، لیکن مال کے خرچ کا کیا منظم ایک طریقہ اور اسلوب انہوں نے اپنایا تھا، جہاں صلہ رحمی بھی ہو رہی ہے، غرباء اور مساکین کا تعاون بھی ہو رہا ہے، علماء کرام کا اکرام بھی ہو رہا ہے، گھر کی ضروریات کا تکفل اور اسے پورا بھی کیا جا رہا ہے. وہ بھی تو تھے اور آج ہم بھی ہیں. چے نسبت خاک ربا عالم پاک. میں نے حدیث پاک تلاوت کی. حضرت ہمارے اور آپ سب کے محترم حضرت مولانا عرفان صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، ان کے سامنے میں بولوں یہ میرے لیے بیجا جسارت ہے، اس لیے میں بات کو لپیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے حدیث پاک تلاوت کی ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین. یہی وہ حسد ہے جس کو میں نے ابھی کہا تھا یہ شیطان کا طریقہ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان آج پرورش پا رہا ہے. حسد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں. حسد یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس اللہ کے خزانے سے کچھ ملا، دولت ملی، مال ملا، علم ملا، خوبصورتی ملی، جو کچھ بھی ملا، اب ہم تمنا کرتے ہیں کہ وہ اس کا ختم ہو جائے. وہ دولت مند کیوں بنا؟ اس کی دولت دریا برد ہو جائے، اس کی دولت تباہ و برباد ہو جائے. ہمیں ملے، ہم بھی اس طرح کا دولت مند ہو جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس کو کیوں ملی یہ دولت؟ وہ مالدار کیوں ہو گیا؟ اس کا مکان 2 منزلہ اور 3 منزلہ کیوں ہو گیا؟ نہیں ہونا چاہیے، وہ ختم ہونی چاہیے. دوسرے کو جو دولت اللہ کے خزانے سے ملی، اس کے محنت اور کمائی کے بدولت ملی، اس کے زوال کی تمنا کرنا، یہ ہے حسد. اور یہ کتنا خطرناک مرض ہے بتاؤں؟ یہ دراصل اللہ پاک پر اعتراض کرنا ہے. یہ دراصل اللہ پاک پر اعتراض کرنا ہے. اس کی تباہ کاری دیکھیے. کیا ہم اور آپ اس کی مجال رکھتے ہیں؟ یہ ہمت اور بے باکی اور یہ جرأت ہم رکھتے ہیں کہ احکم الحاکمین رب دو جہاں اس پر اعتراض کر سکیں؟ یہ حسد دراصل تو اللہ پاک پر اعتراض کرنا ہے اور یہ کہنا ہے اللہ پاک سے، اے اللہ جسے آپ نے دولت دی دولت مند بنایا، مال دیا مالدار بنایا، یہ اونچی بلڈنگ والا بنایا، وہ تو اس لائق نہیں تھا، اس کو آپ نے کیوں دے دیا؟ اسی لیے قرآن کریم میں اس کو شر سے تعبیر کیا گیا ہے.
حسد انتہائی مذموم مرض ہے اور قرآن کی زبان میں یہ شر کہا گیا ہے۔ آپ سورہ فلق پڑھیں، اس میں لفظ ہے من شر حاسد اذا حسد، یہ شر ہے، بہت خطرناک مرض ہے، بہت بڑی برائی ہے، اور یہ حسد مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی ہے۔ کسی عورت کی ساتھ شادی اگر اچھے گھر میں ہو گئی، کسی لڑکی کی شادی کسی اچھے لڑکے سے ہو گئی تو پڑوسن جل کے مر جاتی ہے، پڑوس میں رہنے والی جل کے مر جاتی ہے۔ کسی کے لڑکا اگر حافظ ہو گیا، عالم ہو گیا، انجینئر ہو گیا تو اس کا پڑوسی وہاں جلتا نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک پر اعتراض کرنا ہے، اس لیے انتہائی مذموم، انتہائی خطرناک مرض ہے یہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین، حسد کی بالکل اجازت نہیں، اگر اس کی اجازت ہوتی تو دو شخصوں پر حسد کرنے کی اجازت ہوتی۔ یہی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرات شراح احادیث نے یہی مطلب بتایا ہے، اس کے علاوہ اور بھی مطلب ہے، لیکن بہت سارے محدثین نے اس حدیث کا مطلب بتایا کہ حسد کی تو قطعاً اجازت نہیں کسی مسلمان کو، نہ عورت کو اور مرد کو، کہ کسی دوسرے پر حسد کرے۔ اگر حسد کی اجازت ہوتی تو یہ دو شخص ہیں جو حسد کیے جانے کے قابل ہیں۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ پاک نے مال عطا کیا، مالدار بنایا، لیکن مالدار کے ساتھ اللہ پاک نے عقل مند بھی بنایا۔ مال آتا ہے تو مال کی کثرت عقل کو زائل کر دیتی ہے، عقل مات ہو جاتی ہے، عقل ماری جاتی ہے۔ فرعون کے پاس، قارون و شداد کے پاس، حامان نمرود کے پاس مال اور اقتدار ہی تو تھا، عقل ماری گئی تھی۔ ابو جہل وغیرہ کے پاس سب کچھ تھا، عقل ماری گئی تھی۔ مال کی کثرت جب ہوتی ہے تو عام متن عقل معوف ہو جاتی ہے، ماری جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس شخص کو مال بھی دیا اور ساتھ ساتھ عقل بھی دیا۔ کاہے کی عقل؟ اس مال کو کہاں استعمال کرنا ہے، اس مال کو کہاں استعمال کرنا ہے، اس استعمال کر لینے کے لیے اللہ پاک نے اسے عقل جیسی قیمتی دولت عطا کی۔ مال جیسی دولت جہاں عطا کیا، عقل جیسی قیمتی دولت بھی عطا کی۔ فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، لفظ حلقہ پر حضرات محدثین نکتہ آفرینی کرتے ہیں۔ مال یہ تو زائل ہونے والی چیز ہے، مال رہنے کے لیے تھوڑا ہے، مال تو ہلاک ہونے کے لیے پیدا ہوا۔ آپ سونا چاندی کا ذخیرہ مٹی میں دفن کر دیں اور سوچیں میرا دھیا پوتا لوگوں کے لیے کام آئے گا، تو مٹی اسے کھا جاتی ہے۔ مال تو ہلاک ہونے ہی کے لیے ہے، اس لیے مال کا صحیح استعمال آدمی اپنے جیتے جی کرے۔ کہاں استعمال کرے؟ فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، راہ حق میں اسے استعمال کرے، خیر کے کاموں میں اسے استعمال کرے، اور بڑی فراوانی کے ساتھ، کشادہ ظرفی کے ساتھ ہاتھ کھول کر استعمال کرے۔ یاد رکھیں، راہ حق میں مال کا استعمال کشادہ ظرفی کے ساتھ ہاتھ کھول کر کرنا، یہ اسراف نہیں ہے۔ لا اسراف فی الخیر، لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ اسراف کے کھاتے میں نہیں آتا۔ یہ شیطان کی اخوت اور بھائی چارگی نہیں ہے، شیطان کو بھائی بنانا نہیں ہے، وہ تو مال کا صحیح مصرف استعمال ہے۔ مخزن اخلاق میں لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، مال کو بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، علماء پر، غرباء پر، مساکین پر، حفاظ پر لنگر کھانا جاری رہتا تھا۔ ایک دوسرا عالم آیا، انہوں نے دیکھا یا اللہ یہ مال کا اس طرح غلط استعمال، تو انہوں نے برجستہ یہ جملہ فرمایا لا خیر فی الاسراف، بھئی یہ فضول خرچی کر رہے ہو، اس میں کوئی خیریت نہیں، یہ کوئی نیکی ہے، یہ تو فضول خرچی ہے۔ تو وہ بھی تو خدا رسیدہ تھے، جیسے کو تیسن۔ انہوں نے کہا لا خیر فی الاسراف، تو انہوں نے برجستہ کہا
ला इसराफ फिल खैर। तो माल को राह हक में इस्तेमाल करना ये इसराफ नहीं होता। इसलिए जिस शख्स को अल्लाह पाक ने माल अता किया और उस माल को उसने राह हक में इस्तेमाल किया, गुरबा और मसाकीन की कफालत के तौर पर इस्तेमाल किया, उनकी इमदाद और ताउन में इस्तेमाल किया, मदारिस पे इस्तेमाल किया, मसाजिद के इस्तेमाल किया, रिफाह आम के लिए इस्तेमाल किया, जहां सब कोई आए और अपनी अपनी जरूरत पूरी करे, तो ये माल का सही इस्तेमाल है। अगर हसद करना जायज होता तो इस जैसे शख्स पर हसद किया जाना चाहिए, मगर हसद करना जायज नहीं है। इस जैसे शख्स पर हसद करना चाहिए, यहां हसद कीजिए, यह मौका है हसद करने का, ताकि आप भी उसी जैसा खर्च करें। कीजिए, यहां होना चाहिए था, लेकिन यहां होने के बजाय कहीं और होने लगा। इसलिए हसद इंतहाई मजमूम हरकत है, इंतहाई खतरनाक मर्ज है। और दूसरी चीज आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वरजुलुन आताहुल्लाहुल हिकमा यक़ज़ी बिहा। अल्लाह ताला ने उसको इल्म शरीयत दिया, कुरान का इल्म दिया, सुन्नत का इल्म दिया, तरीक़त का माहिर बनाया, हकीकत का माहिर बनाया, इसलिए उसके तकाजे पर अमल करता है। यक़ज़ी बिहा, उसके तकाजे पर अज खुद भी अमल करता है और दूसरों को भी दावत देकर अपनी मजलिस में लाता है, उसका फैज़ दूसरों तक भी पहुंचता है। यहां हसद। तो भाई, ये हसद जो आज हमारे और आपके मुआशरे में पिनप रहा है, यकीन जानिए इसे पिनपना नहीं चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए। जहां ये सर ऊंचा किया वहीं उसको उसके सर को कुचल देना चाहिए। और ये कुचला जाता है, मगर कहां? किसी अच्छे मुआलिज के यहां जाना पड़ेगा। जैसे आपको अगर फोड़ा और फुंसी खतरनाक किस्म का लग जाए तो आप किसी अच्छे ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को तजवीज करते हैं। इसी तरह मेरे बुजुर्गों, ये जो रूहानी और कल्बी बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो गई हैं, इन बीमारियों को दूर करने के लिए भी किसी अच्छे मुआलिज, अच्छे हकीम और अच्छे पीर, अच्छे मुर्शिद की मजलिस में जाना और उनसे इस्लाह लेना, अपने अहवाल उनके सामने रखना और उनके बताए के मुताबिक अमल करना कल से ज्यादा आज जरूरी है। क्योंकि इस तरह के बीमार आज ज्यादा है, इस तरह की बीमारी आज हमारे दरमियान ज्यादा पिनप रही है और मुआलिज उसी निस्बत से कम होते जा रहे हैं। इसलिए हम सबका फर्ज है और पहला फर्ज है कि अपनी दिल की इस्लाह के लिए बोरिया बिस्तर अपने कांधे पे बांधे और छान मारें कहां इस तरह के मुआलिज, कहां ऐसे लोग हैं। और यकीन जानिए मेरे बुजुर्गों, इसके बगैर हमारे लिए राह नजात का तायुन मुश्किल है। कामयाबी की कोई जमानत नहीं है इसके बगैर। मैं नहीं कहता कि किसी पीर के हाथ पे हाथ देना यह फर्ज आइन है, फर्ज किफाया, ये नहीं कहता। लेकिन आज के शहवानी दौर में, नफसानी दौर और जलालत और गुमराही के दौर में आज ये वाजिब लगैरी के दर्जे में तो है ही। इसलिए हर एक की जिम्मेदारी है, चाहे वो मसनद नशी, मुदर्रिस हो, मुअल्लिम हो, या ये है कि वो किसान हो, या ये कि कोई बहुत बड़ा दौलतमंद हो, हर एक के लिए जरूरी, औरत के लिए भी जरूरी, मर्द के लिए जरूरी है कि इस तरह के मुआलिज को तलाश करे। इसके लिए चाहे इस धरती की खाक छाननी पड़े, बोरिया बिस्तर कांधे पे लेके उन्हें ढूंढना पड़े, ये ढूंढना फर्ज है, फर्ज है, जरूरी है। इसके बगैर हमारे और आपके लिए राह नजात नहीं है, कामयाबी की कोई जमानत नहीं। इसलिए अखीर में यह अर्ज करूंगा कि आप भी इस तरह के मुआलिज तलाश करें। अगर कोई आपको मयस्सर हो जाए तो हमारी भी रहनुमाई करें, हमें भी इसकी जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से, करम से इस तरह के मुआलिज हमें और आपको दस्तयाब फरमा दे, ताकि ये रूहानी बीमारियां जो कैंसर की तरह हमारे और आपको खाई जा रही हैं, इन बीमारियों से हम और आप और पूरी उम्मत मुस्लिमा नजात पा जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अमल दे, तगो दो की तलाशने की कोशिश करने की सआदत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें
اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔